أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. تو جو سورت ہے آج سورۃ الحشر. حشر کے معنی اٹھ کر کھڑا ہونا. میدان حشر بولتے ہیں نا, سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سورت میں جو ہے یہود کا قبیلہ تھا بنو نذیر کے نام سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اوس خزرج کے 2 قبیلے اسلام قبول کیے. تو یہود کے 3 قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قنیقہ. تو اللہ کے رسول ایک اسلام کا معاشرہ بنائے. تو پھر جو ہے ان سے آپ نے معاہدے کی, دیکھو ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا, کوئی ہم سے لڑتا ہے تو تم بھی ہماری مدد کرنا, اور تمہارے سے لڑتا ہم تمہارے سے مدد کریں گے. تو آپس میں لڑائی وغیرہ نہیں کرنا, مل جل کر رہنا. تو اسلام کا اصول ہی مل جل کر رہنے کا, لڑائی کرنے کا نہیں. لیکن چونکہ یہودی جو ہے اندر جو ہے اللہ کے سے بہت حسد رکھتے تھے, جلن رکھتے تھے. تو پہلے تو دیکھے کتابیں ان کے سب موجود تھا کہ ایسے نبی آنے والے ہیں, فلاں ہیں, یہ سب پورے نشے نے دیکھو ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایسا حسد تھا کہ یہ نبی جو ہے ان کے اندر بنی کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آیا نہیں, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آیا. تو اب اللہ کس سے کام پہ تھے وہ چھوڑ کرو, ضد ہردرمی پر ایسا آ گیا انہوں کہ ہر طرح سے اللہ کی تکلیف دینے لگے. تو اس کا ایک کیا نمونہ ہمارے سامنے ہے. تو اب اللہ کیا کریں گے, اللہ کا جو حکم آتا وہ نافذ کرتے ہی رہے گی. اس کا ترجمہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ساری چیزیں جو زمین آسمان میں ہیں, اور اللہ بہت زبردست ہیں اور ساری حکمتوں کے جاننے والے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ نکال دیا, اور تم گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح نکلیں گے, اور وہ یہ گمان کر کے بیٹھے تھے کہ ہمارے قلعے ہم کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح پہنچانے, اللہ کا حکم اس طرح آیا کہ ان کے گمان میں نہیں تھا, اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے کو خود برباد کر رہے تھے اور ایمان والوں کی طرف سے برباد کر رہے تھے. بس عبرت پکڑو اے آنکھوں والو, فاعتبروا یا اولي الابصار, اے آنکھیں رکھنے والے لوگ عبرت پکڑو ان لوگوں سے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ ان کو یہاں سے نکال کر دور بھیجنا ہے تو دنیا کے اندر سخت عذاب ملتا تھا, اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے, دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے. یہ بات اس لیے بھی کہ انہوں نے اللہ کی رسول کی نافرمانی کی ہے, اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھے وہ لوگ. تو یہ لوگ جو ہے ہمیشہ شرارتیں کیا کرتے تھے, پہلے دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے حال. تو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھے لوگ, پہلے کسی دوسرے مقام پر تھے. تو ان کو معلوم ہوا کہ جو ہے مدینہ کے اندر نبی آنے والے ہیں وہ, تو وہاں سے یہاں آئے نا, آئے تو ہمیں پہلے ایمان لانا کیسے. یہ دیکھو شیطان کیسا بھگا تھا, پہلے تو ان کے دل میں تھا یہ نبی کون سے آنے والے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اپنی اولاد میں آئے گا, ہمارے خاندان میں آئے گا, ہمارے قوم میں آئے گا. وہ نہیں ہوا. اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کے آ گئے تو تمام نشانیں موجود تھیں.
کیا کرنا چاہیے، ایمان لانا مشکل ہو رہا تھا ان کو، اپنی جو ہے رسم و رواج کچھ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. تو اللہ کے رسول آ کے ان سے معاہدے کیے، دیکھو لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا. اب چند دن مل جل کر رہے، پھر جنگ بدر ہو گئی، ایک دم کلیئر کٹ نشانی ہوگی نا، جنگ تو اللہ کے رسول کو فتح ہو گئی. تو بہت سے لوگ دلوں میں خیال ہے چلو ایمان رکھ لیں گے، لیکن وہ نفس انسان کا جو ہے دیکھ رہے ہیں نا کیسا ہے، نفسانیت جو ہے ایمان قبول کرنے سے روکتی رہی ان کو. شیطان جو لگا ہوا انسان کے ساتھ، یہ ہمارے اس میں نہیں ہے جی، ہمیں کس کو کرنا. تعصب بولتے نا، ہمارے قوم میں نہیں آیا، انہیں اس میں آیا، ہمیں کیا کرنا. وہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے یہ نبی، ہمارے بنو اسحاق میں سے نہیں آیا، نفو بس رکے رہے ہو. لیکن کچھ اکے چکے چند لوگ تھے جو جن میں خدا کا خوف تھا، اکے دکے ایمان قبول کرے، لیکن اکثر لوگ جن میں یا اسلام قبول کرے تو نفاق کی حالت میں قبول کرے. کل بات منافقین بہت سارے یہ تھے، یہودی تھے. تو ایک جو ہے کچھ لوگوں نے شرارت سے 70 جو اصحاب صفہ تھے ان کو لے کر جا کے قتل کرے. یہ ہم جو ہے ہم نہ کون سکھانے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں، ہم نہ بھیجو. تو اصحاب صفہ تو اسی لیے وہاں چلتے تھے نا، صفہ میں چبوترے پہ تھے، چلو جاؤ کرو لوگوں تو سب 70 لوگ چلے. تو پلان بنا کے مشرکین اور یہود سب پلان بنا کے 70 لوگوں کو شہید کرے تو بری طرح. تو ایک صحابی جو ہے عمرو بن امیہ، یہ جو ہے بچ کے آ گئے. اب ان کو کافروں کے 2 آدمی ملے، کافر تھے، 2 آدمی ملے، کیا سمجھے کافروں کو قتل کر ابھی نہیں، ہمارے 70 آدمی قتل کرے، تو ان کو 2 آدمی قتل کر کے آ گیا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کافروں سے یہ یہودیوں کا جو ہے یہ تھا، عہد تھا. تو اللہ کو بولے رے ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی نا بھائی، کیا کرنا. حالانکہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، اللہ کو نہیں ایسا نہیں کرنا بھائی. تو تمہارے ساتھ ان کا یہ تھا، معاہدہ تھا، تمہارے جو ہے دوست تھے انہوں ان کو قتل کریں ہوئے، ہمارے معلوم نہیں تو قتل ہو گیا، وہ کیا کر سکتے ہیں. تو چلو ان کا خون بہا دینا. خون بہانے وہ ایک جان کا 100 اونٹ کے برابر تھا اس زمانے. ایک جان کو نہ قتل کرے تو 100 اونٹ کے برابر قیمت دینا یا 100 اونٹ دینا. تو اللہ کے رسول بولے ہم تو جمع کریں گے چندہ، ہم جمع کریں گے، تم بھی تمہارے لوگ ہیں ہو تو ہم بھی چندہ کر جمع کر دیں، تم بھی جمع کرو. تو اللہ کے رسول گئے دونوں نظیر کے قبیلے گئے. تو یہ لوگ جو ہے بیٹھے تھے کہ اللہ کے دیوار پر بٹھائے تھے، یہ پلان کیے تھے اوپر سے بڑا پتھر ڈال دینا. تو فوراً جو ہے اللہ کے رسول کو جبرائیل السلام کو بولے فوراً ہٹ جائے گی. فوراً ہٹ کے بولا تمہارے یہ تھا نہیں؟ ہاں تھا. جھوٹ کیا بول سکتے ہیں، وہی آ گئی ہمارے پاس. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے تھے. اور دوسرا ہے کہ ان کا سردار جو تھا کعب بن اشرف نام کا سردار تھا، بہت دشمن تھا بلا. تو وہاں گیا مکہ جا کے بولا ارے یہ کیا ہے، مسلمانوں سے کیا کرنا، ہم لوگ معاہدہ کر کے ہم کوئی اچھا نہیں کریں، اب ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو 40 لوگوں کو لیا مکہ کے، وہ دشمن تھے نا، ان کو 40 اپنے 40 لے کے خانے کعبہ پردہ پکڑ کے کرے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. دیکھو اندر ان کی شرائط کی تھی. یہ 2 واقعات ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو یہ حکم آ کے جو ہے تم ان کا گھیرا کرو. تو اللہ کے رسول جو ہے تم بولے تھا تم جو ہے 10 دن کے دن سے نکل جاؤ، تمہارے گھر چھوڑ چلے جاؤ، نہیں تو ہم تم کو جو ہے قتل کریں گے، ہمارے سے جنگ کرو. تم بولے جاؤ جاؤ، کیا الگ الگ بیٹے ہمارے ساتھ کیا سمجھے وہ یہ کیا ہمیں کیا تمہارے مکہ کے لوگوں نے کیا ہمیں مدینے کے ہمارے قلعے دیکھو، ہماری یہ الٹی سیدھی باتیں کرے. 10 دن کے بعد گئے، قلعوں میں بند بیٹھے تھے ایک دم. اللہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے نکال دیا اہل کتاب کے انکار کرنے والوں کو پہلی مرتبہ. اور وہ یہ تم یہ خیال کرتے کہ وہ نہیں نکلیں گے، لیکن اور وہی خیال کرتے کہ ہمارے قلعے ہم کو بچائیں گے، بچانے کا کوئی کام نہیں ہوا. ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہو گیا، جان کو بڑھ رہتے تھے وہ آؤ میدان میں آ سکتے نہیں تھے، وہاں سے بولے ہم نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے کیسا رحم کرتے تھے، اچھا بھائی جاؤ نکل جاؤ، اور صرف جنگ کا سامان نہیں لے جانا، جو سامان تم لے آتے لے جاؤ. تو یہاں سے خیبر چلے گئے وہ لوگ. تو ہر آدمی اپنا گھر توڑ رہا تھا، اپنے گھر کی چیزاں وہ یہ سامان، حتیٰ کہ گھر کے دروازے کیا کہتے لکھ جانا ایسی چیزیں جو پورٹیبل بولتے ہیں نا، پورٹیبل جو سب لے کر
تو اپنے گھروں کو توڑ توڑ کے اپنے گھر کی چیزیں لے کے جا رہے تھے. تو اس کا ذکر ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا, تم یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نہیں نکلیں گے, اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہمارے قلعے ہم کو بچائیں گے, تو ان کے قلعے ان کو نہیں بچائے. اور فآتاہم اللہ, اللہ آ گیا, اللہ سے مراد اللہ کا حکم ایسا آ گیا کہ ان کی خواب و خیال میں نہیں تھا, ان کے گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہمارا حال. تو یہاں کیا فرمایا, اول الحشر, پہلی مرتبہ ان کو باہر نکال دیا گیا, اٹھایا گیا. اب دوسری مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خیبر سے نکال دیا, کیونکہ بدعہدی کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا کہ جزیرہ عرب سے تمام کافروں کو نکالو. تو یہ تو کافروں کے بڑے کافر تھے لوگ, معلوم ہے. تو ان کو یہاں سے نکال کے شام, چلو کہاں چلے تم لوگ, تمام یہودی کو لے گئے. تو اب وہ یہودی جمع ہو گئے, جمع ہو کے جو ہے اب دنیا کے سارے فساد کے کام کرو. دجال ان میں نکلنے والا ہے, معلوم ہے دجال کہاں ہے, دجال یہاں نکلے. کئی تو لوگوں کو پتہ پریشان ہے دجال کے پیچھے ابھی سب پٹ رہے ہیں. دجال تو یہودی میں نکلنے والا ہے, اور پورے یہودی لوگ, اس کے فالوورز کون ہوں گے, پورے یہودی لوگ. ان کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, دجال کے سارے فالوورز یہودی ہوں گے, اور اس وقت مسلمانوں کے امیر رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دجال ختم کریں گے. ابھی لوگ دجال آیا کہتے ہیں دجال آئے, کہاں کی کہاں چھوٹی بڑی نیوز لا کو بولتے رہتے دجال آئے. کیا کرتے ہیں دجال آئے تو اللہ سے پناہ مانگو, اس کی فتنے سے. اتنا تو اللہ کے بولے پناہ, فتنے سے پناہ مانگتے رہو, ٹھیک ہے. اس کی ٹو میں کیوں لگے تم لوگ, آنے کا ٹائم آئے گا. نہیں ابھی 7 سال ہیں بول رہا ہے, 8 سال نہیں, کیا تم نے وہی آ رہی ہے. عجیب لوگ ہیں, اس کے پیچھے لگے میرے, اس کے پیچھے مت لگو, تم پناہ مانگتے رہو. جو لوگ جو ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے. تو یہ جو ہے صورت, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قانون بنا دیا کہ جو ہے یہ لوگ لڑائی نہیں کیے, سرنڈر ہو کے چلے گئے. اب یہ مال کو کیا کہا, فے کے معنی لوٹانا, فے کا مال بولتے ہو. جو مال اللہ نے اپنے رسول کو لوٹا دیا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, وہ احکام بیان کیے. ایک تو یہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا ایسا ہوا, ان کا حال ہی بیان کیا. پھر دوسرا یہ کہ فے جو مال اس پر بچا تو ہوتا, تو اللہ کے رسول جو ہے جیسے مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں ویسے تقسیم نہیں کرے وہ مال, تو اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا, تم کیا کرتے کرو. اور تم آگے بیان کیے صورت کے اندر, یہ ان کو دینا, ان کو دینا, ان کو دینا, تو وہ احکام بیان کیے. پھر منافقین جو اس کے اندر تھے ان کے احکام بیان کیے گئے. پھر آخری صورت کے آخری اس کے اندر جو ہے آخری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے. جس کے دلوں میں اللہ کے صفات مضبوطی سے جم جائیں گے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک جامع جو ہے تصور آخری 3 آیتوں کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی شان یہ ہے, تم کس طرح سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تو بہرحال جو ہے یہ صورت کے اندر جو ہے یہ سارے مضامین ہیں. تو آج جو ہے ہمارے سامنے بات آ رہی بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کو یہاں سے مدینے سے نکال کر خیبر بھیج دیا گیا. اس کے بعد عمر رضی اللہ کے زمانے میں ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے شام بھیج دیا گیا. یہ 2 طریقے سے ان کو وہاں سے اکھاڑا گیا. تو ادھر ادھر پھرتے پھرتے آ کے اب جو ہے وہاں ہیں وہ, اور وہاں جو ہے جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا, اس کو قبضے میں لے لیا ہے اور پورے دنیا کے لیے فتنہ بنے. یہ دجال نکلنے تک فتنہ رہنے والا, ابھی جلدی فتنہ جانے والا نہیں. دنیا کے سارے فتنے جو ہے یہودیوں کی وجہ سے. یہ صورت کا مضمون تمام جو ہے مضامین اس طرح سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.